ضرورت کی وجہ سے تھوڑے سے حال سے باہر ہیں، تو اس لیے وہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ آخری درس حدیث ہوگا۔ خواتین کی طرف کافی شور ہے، عذرائے کرام جتنے بھی ہمارے منتظمین ہیں، مہمان ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ تعاون کریں اور مجمع کی اس شور شغب کو ختم کر کے بالکل سکون کا ماحول بنائیں، اور خصوصاً جب درس ہو رہا ہو، سبق چل رہا ہو، اس وقت تو بالکل بھی پورا مجمع خاموشی کے ساتھ وہ سبق سنیں۔ خواتین کی طرف اب بھی آوازیں آ رہی ہیں، منتظمین جو ہمارے نگران اعلیٰ مختلف جگہوں پہ جن کی ڈیوٹیاں ہیں، لوگوں کو خاموش کرائیں، بالکل خاموشی کا ماحول بنائیں، اور جو دور دور بیٹھ کھڑے ہیں وہ قریب ہو جائیں، اور اسی طرح جو ہماری پہلی نشست تھی اسی کے مطابق آپ پورا ماحول بنائیں۔ انشاءاللہ ابھی صرف ایک آخری مرحلہ رہ گیا ہے، درس حدیث ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ شال پوشی کا سلسلہ ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعوت دعام ہے، پھر ہم آپ حضرات کو انشاءاللہ رخصت کر دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ 45 منٹ یا 1 گھنٹہ ہمیں لگے گا، زیادہ تاخیر نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ باب قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالربوبية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبسند متصل منا إلى الإمام الهمام البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دنیا میں مختلف مجالس ہوتے ہیں، مختلف مقاصد کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو روئے زمین پر بہترین مجلس، بہترین محفل وہ قرآن اور حدیث کی مناسبت سے جب منعقد کیا جاتا ہے، وہ مجلس سب سے اہم مجلس ہے۔ فرماتے ہیں جس مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد نہ ہو، اس مجلس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی جانور درندے کسی مردار پر اکٹھے ہو جائیں اور پھر منتشر ہو جائیں۔ تو اللہ نے ہم اور آپ پر ایک احسان کیا، فضل و کرم کیا کہ اللہ نے ہمیں چن کر اس مجلس تک پہنچایا، اور اس مجلس میں ہم جب سے ہیں اور تب تک ہیں تو ہم عبادت میں ہیں۔ اس کو اب معمولی مجلس ہم اس کو نہ سمجھیں۔ جتنا وقت بھی ہم پر گزر گیا یا جتنا گزر جائے گا، یہ ہم عبادت میں ہیں۔
جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اسی طرح اسی طرح اللہ پاک اس کا ثواب دیتا ہے۔ یہ عبادت ہے، اور اس طرح مجالس پر اللہ پاک کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتی ہیں، اور پھر مجلس کے اختتام پر اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، پھر اللہ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، پھر اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو، ہم نے اس مجلس والوں کو معاف کر دیا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ قوموا مغفور لکم، ایسے حال میں اٹھو کہ تم کو اللہ نے بخش دیا۔ تو اس مجلس کو ہم اللہ کی طرف سے ایک انعام سمجھیں اور اس کو ہم بوجھ نہ رکھیں۔ اور آج کل ان دنوں میں مدارس کے جلسے ہوتے ہیں، حفاظ کرام کی دستر بندیاں، علماء کرام کی، عالمات کی، بنین کی، بنات کی، مستورات کی، ان دنوں مدارس کا بہار ہوتا ہے۔ اور اس جلسوں کے مقصد بھی یہی ہے کہ جو فارغ ہو گئے ہیں، چاہے بنین ہو یا بنات ہو، مستورات ہو، تو ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، جی ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، اور جو لوگ شریک ہیں اس مجالس میں اس کے لیے ایک قسم کی ترغیب ہے، ایک قسم کا شوق دلانا ہے کہ وہ بھی اس محفل کو دیکھ کر وہ بھی اپنے بچوں کو اس راہ پر ڈالیں، وہ بھی اپنی بچے کو حافظ قرآن، عالم بنائے، عالمہ بنائے۔ یہ ان کے لیے ایک ترغیب ہے، ایک شوق دلانا ہے، اور ساتھ ساتھ مدارس والوں کا اور عوام کے درمیان ایک ربط کا ذریعہ ہے، ایک تعلق کا ذریعہ ہوتا ہے، تاکہ عوام اور علماء کے درمیان ربط اور تعلق ہو۔ اگر علماء اور عوام کے درمیان تعلق نہیں ہوگا تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ فوائد سے تو ہم محروم ہو گئے، نقصانات بھی ہم پر ہو جاتے ہیں، پھر ہم اور لوگوں کے علاقار بن جائیں گے، اور لوگ ہمیں کسی غلط راستے پہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ کوئی عصبیت کا نام دے گا، کوئی علاقیت کا نام دے گا، کوئی کیا دے گا، کوئی کس رخ پر ڈالے گا، کوئی کس رخ پر، تو ہمارا دنیا بھی خراب ہوگا، آخرت بھی۔ تو ان مجالس سے ہمارے علماء کے ساتھ، مدارس کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہوگا، ایک ربط ہوگا، جس سے ہم علم بھی حاصل کریں گے، معلومات بھی حاصل کریں گے، اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے، اور اس راستے پر ہم پڑ جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے اس مدارس کے جلسوں سے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مدارس والے علماء کرام عوام کو یہ دکھائے اور بتائے کہ آپ کے بچے جو ہمارے پاس امانت تھے، اور آپ نے جو مال مدارس پر لگایا اور بچے حوالے کیے، ان بچوں نے یہ کمال حاصل کیا ہے اور یہ ہنر حاصل کیا ہے۔ علماء نے، مدارس نے اس پر یہ محنت کیا ہے کہ ان کو آج ایک حافظہ، ایک قاریہ یا عالمہ بنا رہے، عالم بنا دیا، قاری اور حافظ بنا دیا، خطیب بنا دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ تقریباً آج کل وفاق المدارس کے سطح پر جو مدارس ہے اس میں 30 لاکھ سے زیادہ طلباء و طالبات پڑھ رہے ہیں۔ تو 30 لاکھ کا تعلیم مفت کرنا، بجلی، گیس، پانی، اساتذہ کی تنخواہیں، اس کے کھانے پینے کی بندوبست، رہائش، یہ کون کر سکتا ہے؟ اسکول اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے پیچھے حکومتیں ہیں، باقاعدہ مشینریاں ہیں، باقاعدہ اس کے لیے فنڈ مختص کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ تعلیم ہمیں نہیں دے سکا جو ہمیں دینا چاہیے تھا۔ آج بھی اگر اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر بننا ہے تو بیرون ملک جانا پڑے گا، انجینئر بننا ہے تو بیرون ملک جانا پڑے گا، ڈاکٹر بننا ہے تو یہاں نہیں بن سکتا، بیرون ملک جانا پڑے گا، وکیل بننا ہے تو لندن اور کسی اور ملک جانا پڑے گا۔ لیکن الحمدللہ پاکستان میں مدارس نے عوام کو، مسلمانوں کو دینی تعلیم میں خود کفیل بنا دیا کہ آپ اچھے سے اچھے
मौलवी बन सकते हैं, खतीब बन सकते हैं, मुफ्ती बन सकते हैं, कारी बन सकते हैं, हाफिज बन सकते हैं, मुबल्लिग बन सकते हैं, और आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। आपके लिए और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बैरून मुल्क से यहाँ पर लोग आते हैं, पाकिस्तान में इल्म हासिल करते हैं, और उलमा आपसे लेते हैं, आपके बच्चों पर खर्च करते हैं। किस मदरसे का क्या फंड है और उसके पीछे क्या है, यही आवाम से लेते हैं, भीख मांगते हैं, चांदा करते हैं, सवालजारी उनसे करते हैं कि दो अपना माल, आपके बच्चों पर हम खर्च करेंगे। 30 लाख इंसानों का बंदोबस्त करना ये कोई मामूली काम नहीं है, उसके हर चीज देना कोई मामूली काम नहीं है। और दूसरी बात यह है मदारिस के एहसान कि दीनी तालीम को इंतहाई सस्ता बना दिया है, इतना सस्ता और अरजान बना दिया कि एक रेड़ी वाला भी, एक चौकीदार भी, एक मुलाजिम, एक चपड़ासी भी अपने बच्ची को और बच्चे को हाफिज भी बना सकता है, आलिम भी बना सकता है, कारी भी बना सकता है, सब कुछ बना सकता है, इतना आसान कर दिया है। मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह की तरफ से किस्म की हुज्जत है हम पर कि फिर क़यामत के दिन कोई ये न कहे कि या अल्लाह मैं अपने बच्चे को आलिम किस तरह बनाता, ये तो मेरे बस में नहीं था, मेरे ताकत में नहीं था। तो अल्लाह ने वो दलील ख़त्म कर दिया, वो बहाना ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं अपने बच्चे को दुनियाई तालीम नहीं दिला सकता जो मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि उसको इतना मुश्किल बना दिया है, इतना महंगा बना दिया है कि हम सोच नहीं सकते। लाखों रुपए उस पर फीस आता है, लाखों रुपए उसके अखराजात है, हर कोई नहीं कर सकता, वो तालीम नहीं दे सकता अपने बच्चे को। इसी वजह से तो हमारे मुल्क पर एक खास टोला मुसल्लत है, एक खास लोग हम पर मुसल्लत है, जो सरमाएदार तबका है, जिसके पास पैसे हैं, वो अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाता है, आला से आला डिग्रियां, आला से आला इदारों में पढ़ाता है। तो जाहिर है जब वो आएंगे तो पोस्ट पर तो वही आएगा, आला से आला उहदे पर तो वो फायज होगा। तो इसी वजह से ये 70-75 साल से हम पर एक खास अशराफिया, एक खास टोला मुसल्लत है, जिसने इस तालीम को महंगा कर दिया, गरीब के दस्तरस से उसको निकाल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस ने इस तालीम को इंतहाई सस्ता कर दिया, आसान कर दिया है, हर कोई अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। और आज तो तकरीबन कुछ अरसा पहले तो ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मेरी बेटी भी आलिमा बनेगी, हाफिजा बनेगी, उस बेचारी को नमाज नहीं आती थी। आज कितनी अल्लाह पाक का कितना बड़ा करम और एहसान है कि एक खातून, एक बच्ची, और वो आलिमा बन जाती है, बुखारी शरीफ पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, सियासत पढ़ती है। मैं तो कहता हूँ अगर ये सिलसिला रहा, अल्लाह पाक आफियत के साथ चलाए, नाजुक काम भी है, बहुत एहतियात के साथ इस काम को करना है। अहले मदारिस वाले इस चीज़ में बहुत हसास रहे, ये बहुत नाजुक काम है, इसके अगर फ़वाइद है तो नुकसानात भी है, तो ये बहुत नाजुक काम है, इसकी बहुत एहतियात का काम है। इंशाअल्लाह अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में ऐसा घर नहीं होगा, ऐसा महला नहीं होगा, ऐसा ख़ानदान नहीं होगा जहाँ आपको आलिमात, हाफिजात दर्जनों के हिसाब से लातादाद न मिले। और ये जो हम कहते थे कि उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से इल्म हासिल करो, अब ये सादिक आ रहा है कि माँ बेचारी तो पहले पढ़ेगी तो फिर बच्चे को सिखाएगी। उस बेचारी को खुद नमाज नहीं आती थी तो बच्चा माँ की गोद से क्या सीखेगा। तो अब ये दौर आने वाला है कि माँ की गोद से पढ़ाई शुरू करो लहद तक। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक फिज़ा बन रहा है, एक माहौल बन रहा है। और आज भी तकरीबन वफ़ाक़ुल मदारिस की सतह पर बनात का तादाद ज़्यादा है मर्दों से, इतने ज़्यादा पढ़ रहे, लोगों का रुझान है, लोगों की जो रुझान है मदारिस की तरफ अपने बच्चों को पढ़ाने का। तो मेरे भाइयों मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था 2 बजे तक, लेकिन प्रोग्राम तो हमारे इख्तियार से शुरू होता है, फिर इख्तिताम मुंतज़िमीन के इख्तियार से निकल जाता है, तो इस वजह से इस पर हम माज़रत चाहते हैं।
تو اور آپ کا جتنا وقت گزرے گا یہاں پہ انشاءاللہ یہ عبادت ہے۔ حدیث شریف پڑھانے سے پہلے میں اپنے یہ جو عالمات بنی ہے ان سے بھی یہ عہد لوں گا اور آپ سے بھی یہ میں عہد لوں گا وعدہ لوں گا کہ آپ نے اس کام کو کرنا ہے۔ جس طرح آپ نے ان بچوں کو پڑھایا، اساتذہ نے پڑھایا، آپ کے تعاون سے ہوا، آپ نے ان کا ہر خیال رکھا اور اس کو بالکل فارغ کر دیا تھا، اب وہ عالمہ بن گئی، اس نے قرآن اور حدیث کو سیکھ لیا اور پڑھ لیا، اب اس کو ایک عام عورت آپ نہ سمجھے، خاص کر والدین اس کو ایک عام عورت نہ سمجھے، اب اس کے علم کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کی تعلیم کا، اس کے مستقبل کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ خیال یہ ہے کہ اس کی رشتے میں بھی احتیاط کرنا ہے جس کے رشتے نہیں ہوئے، اور یہ اس کی جو تعلیمی سلسلہ ہے جس طرح ہمارے شاہ صاحب نے بتایا آپ کو، اس کا اپنے خیال رکھنا۔ دیکھو یہ تبلیغاتی دین ہے، اس کے جب تبلیغ ہوتا رہے گا، دوسروں تک ہم پہنچاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے یہ دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے اکابری نے ہمیں پڑھایا، ہم نے ان تک پہنچا دیا، اب تو ہم یہ اساتذہ تو ایک جذبے کے ساتھ اس کو پڑھا رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی سارے اس پہ لگا دی ہے، نہ کوئی بینک بیلنس بنایا، نہ کوئی دکانداری کیا، نہ کوئی زراعت کیا، نہ کوئی اور کام کیا، اپنی خواہشات کو ترک کر کے صبح وقتی ان کے پاس آنا اور پڑھانا اور پابندی سے، ان کا بھی تو ایک مقصد ہے تاکہ اس کے یہ محنت بھی ان کا بھی ضائع نہ ہو جائے، اور اس لوگوں کی یہ جو صدقہ جاریہ ان سے وابستہ ہے وہ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے ان کے علمی سلسلے کا خیال رکھنا ہے، اور ان کی علمی سلسلہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کسی مدرسے میں اس کو خدمت کا موقع ملا تو بہت اچھا، نہیں ملا، جب تک خاون کی والد کے گھر میں ہے تو کل سے ہفتے سے ایک کمرہ مختص کیا جائے، فقط ایک کمرہ، آس پاس کی جتنی بھی بچیاں ہیں ان سے کہے کہ میری بیٹی، میری بہن اس خدمت کے لیے تیار ہے، اپنے اپنی بچیوں کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم عوض اجر اللہ سے مانگتے ہیں، ہم آپ کے بچوں کو مفت پڑھائیں گے، 1 گھنٹہ دے دیں، 2 گھنٹہ دے دیں، 3 گھنٹہ۔ اور جب یہ اپنے خاون کے گھر جائے گی تو خاون سے بھی یہی کہی جائے کہ اس کو باندی نہ بناؤ، اس کو لونڈی نہ بناؤ، اس کو گھر کا یہ اس کو کام کا مشین نہ بناؤ کہ 24 گھنٹے سے آپ کام لے لو، بس کھانا پکا رہی ہے اور سالن پکا رہی ہے، بچوں کو دلا رہی ہے اور سلا رہی ہے اور شوہر کی خدمت ہے، وہ ہے، نہیں، اس کو کہو کہ اس کے علم کا خیال رکھنا ہے۔ خاون کے گھر میں ایک کمرہ مختص کیا جائے، کوئی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی چار دیواری کی ضرورت نہیں ہے، بڑے چار دیواری بڑے مکان کی، نہ مسجد کی، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں اس ایک کمرے سے اپنا کام شروع کریں، جتنا ان کی بس ہے، 1 گھنٹہ دے 2 گھنٹہ دے دیں، تو یہ اس کا علمی سلسلہ، تو ہمارا ہر گھر مدرسہ بن جائے گا، ہمارا ہر گھر علمی مرکز بن جائے گا، اسی گھر سے حافظات بھی بن جائے گی، عالمات بھی بن جائے گی، فارغ و تحصیل بھی ہو جائے گی، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کے گھر میں اللہ کی قرآن پڑھائی جا رہی ہو، پڑھایا جا رہا ہو، حدیث نبوی پڑھایا جا رہا ہو، کتنا خوش نصیب، اور کیا چاہیے آپ کو؟ گھر میں ٹی وی پڑے ہوئے ہیں، لاب لاب کے اسباب پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ کام شروع ہو جائے، تو اپنے آپ پر بھی رحم کرے، اپنے اولاد پر بھی۔ تو میں سرپرستوں سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں اور اپنے عالمات سے بھی یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اس کام کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ہاں، جس کا ارادہ ہے وہ ہاتھ، ارادہ نہیں ہو تبلیغوں والا ارادہ نہیں، جو کرتا ہے جاتا نہیں، ولاغه مې ولیکه چې پکې درومې نه، ارادہ مانا ولاغه مې پکې ولیکه چې درومې نه، وعدہ کرو کہ ہم یہ کام کریں، یہ کیا مشکل کام ہے، تاکہ ہمارا ہر گھر مدرسہ بن جائے، یہ وعدہ کرو انشاءاللہ، تو یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ہمارے لیے بھی صدقہ، اور یہ محنتیں بھی ضائع نہیں ہو جائے گی۔ اس کے علم کا خیال رکھو، اس کے ماحول کا خیال رکھو، اور وہ بھی خود اپنے آپ کو عام عورتوں کی طرح نہ سمجھے،
وہ بھی ایک کھڑی میں آ گئی، ایک زنجیر میں آ گئی۔ یہ اکابرین کے ایک امانت ہے، ان کو حوالے کیا گیا، اب ان کا بھی اس نے خیال رکھنا ہے اور اس سلسلے کو آگے چلائیں۔ مولانا مفتی عبدالمنان صاحب نے علم کے متعلق تفصیل سے بات کیا، مولانا عبد الرحمن صاحب نے قرآن کریم کے متعلق تفصیل سے بات کیا۔ دیکھو قرآن کریم کے بعد جو درجہ ہے وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف حدیث کے کتابوں میں ایک اہم اور ایک بہترین کتاب ہے اور کتابوں کی طرح۔ اللہ نے اس کو ایک مقبولیت دیا ہے اور ایک قبولیت دیا ہے کہ آج پوری دنیا میں اگر قرآن کریم کے بعد جو زیادہ پڑھایا جاتا ہے وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مجموعہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اقوال نبی، افعال نبی، یہ اس کے اندر ذکر ہوتے ہیں۔ حضور کے بعد قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی طرف سے جبرائیل کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا۔ میرے مخاطب یہ عام لوگ ہیں، ٹھیک ہے، علماء کو میں بیان نہیں کرتا، اور میرے اپنے طالبات ہیں ان کو سبق پڑھا رہا ہوں۔ عام لوگ میرے مخاطب ہیں، عام لوگ کے لحاظ سے مولانا محمد اشرف صاحب فرماتے تھے کہ علماء عوام کے ساتھ اس لہجے میں بات کرے جو اپنے گھر کے اندر کرتا ہے۔ گھر کے اندر ہم کس طرح لہجے میں بات کرتے ہیں، وہاں ہم علمی الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ تو بچے کے ساتھ پھر بچوں والے باتیں کرتے ہیں، زبان کو باریک کیا جاتا ہے اور بچے کے ساتھ بچوں والی باتیں کیا جاتا ہے۔ تو محمود اشرف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے عوام کے ساتھ عوام کی سطح کے اس کے لہجے کے مطابق بات کرو۔ اگر ہم بخاری کو آج اس کے جو علمی مباحث ہے وہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، بالکل سمجھ، میں تھوڑا سا پڑھوں گا۔ اس کو وہی مطلوع کہا جاتا ہے جو جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک ہے احادیث، احادیث اس کو کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے نکلے ہو، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو، یا نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو دیکھا ہوا کوئی کام کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، تو یہ سارے احادیث شمار ہوتے ہیں۔ اور ان حدیثوں کے جمع کرنے کے لیے صحابہ کرام نے محنتیں کی، جمع کے حدیثوں کو، ہر بات کو سنا، یاد کیا۔ صحابہ کا زمانہ، تابعین کا، تبع تابعین کا، پھر محدثین کا، فقہاء کا، یہ ہر حدیث چھان بین کر کے امام بخاری نے یہاں پہ درج کیا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے شرائط ہے، یہ حدیث سننے کے لیے اس کو یاد کرنا، پھر اس کو ضبط کرنا اور اس کو یاد کرنا، تو اس جو راوی ہے جو روایت کرتا ہے اس کے لیے کیا کیا شرائط ہے، یہ بہت لمبا بحث ہے اس میں۔ تو یہ احادیث یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے نکلے ہوئے افعال و اقوال، تو اس کو احادیث کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی وہی ہے، لیکن یہ وہی غیر مطلوع ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتا ہے وہ بھی اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، تو حدیث بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الانبیاء کے اندر ایک آیات ہے اس کو ذکر کیا ہے، پھر اس کی کچھ تشریح کرتا ہے۔ باب قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اعمال تولنے کے لیے ترازو رکھیں گے، کہ لوگوں کے اعمال ہم اس میں تول دیں گے۔ اب موازین، میزان، مثلا ترازو جس کے اندر اعمال تولے جاتے ہیں، اب اعمال کس طرح تولے جاتے ہیں اس کی کیفیت اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک اس کے اعمال کو، یہ اعمال کس طرح وہ کرتے ہیں، اس کے اندر تول دیتے ہیں۔ اور موازین یعنی بہت سارے ترازو اللہ رکھیں گے۔ اب یہ بہت سارے ترازو رکھنے کا جو ذکر ہے جمع، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ باعتبار اشخاص کے، ہر آدمی کا الگ الگ ترازو ہوگا، اس سے اس کے اعمال تولے جاتے ہیں، یا ہر عمل کے لیے الگ الگ ترازو ہوگا، نماز کے لیے الگ ترازو ہوگا، روزے کا الگ ترازو ہوگا، حج کا الگ ترازو، جس طرح دنیا میں بھی سونے کا تولنے کے لیے الگ پیمانہ ہوتا ہے، لوہے کے تولنے کے لیے الگ پیمانہ ہوتا ہے،
تو موازین کو اس وجہ سے جمع لایا کہ یا ہر آدمی کا اپنا ترازو ہوگا یا ہر عمل کا اپنا اپنا ترازو ہوگا۔ وقت مختصر ہے، میں مختصراً بتا رہا ہوں۔ اور وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قسط یہ فرماتے ہیں مصدر ہے، اور یہ صفت ہے موازین کا، اور مصدر صفت بن سکتا ہے چاہے مفرد ہو جمع ہو، سب کے لیے۔ میزان القسط، میزانان القسط اور موازین القسط۔ تو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ موازین موصوف ہے اور قسط اس کی صفت ہے، موافقت نہیں ہے صفت و موصوف میں، تو یہ بن سکتا ہے مصدر ہے۔ لیوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ پاک اس ترازو کو رکھیں گے، اور پورے انسانیت جب اس میں جمع ہوگی تو پھر ہر ایک کے اعمال اللہ پاک اس میں تول دیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اعمال بنی آدم اور اس کے اقوال اس میں تولے جاتے ہیں۔ قولہم کو بعض نے اقوال کہا ہے کہ اقوالہم کہنا چاہیے کیونکہ یہ عطف ہے اعمال پر۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ اس کے اعمال اور اس کے اقوال تولے جائیں گے۔ قیامت کے دن ترازو کے پاس ایک فرشتہ ہوگا کہ وہ فرشتہ اس ترازو کے پاس کھڑا رہے گا، تو جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلان آدمی کا پلہ بھاری ہوا، وہ کامیاب ہوا، پھر کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور جس کا گناہوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، نیکیوں کا ہلکا ہوتا ہے، تو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلان شخص ناکام ہوا، برباد ہوا، خسارے میں ہوا، کہ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے حسنات کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کے حسنات کا پلہ ہلکا ہو جاتا ہے تو وہ نقصان میں ہوتا ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَاوِيَةُ، تو وہ ناکام ہے۔ تو بہرحال اعمال بنی آدم اور اقوال بنی آدم قیامت کے دن اللہ پاک اس کو تول دیں گے۔ اس پر مختلف وہ ایک مشہور اعتراض ہے معتزلہ کی طرف سے کہ اعمال تو کس طرح تولے جاتے ہیں؟ عمل جو ہم نے نماز پڑھا، اس کے وہ چیز تولا جاتا ہے جس کا اس کی کوئی جسم ہو، کوئی صورت ہو، وہ چیز تولا جاتا ہے۔ عمل تو انسان نے کر لیا اور ختم ہو، جس طرح میں الفاظ بول رہا ہوں یہ ختم ہوتے جاتے ہیں، تو اعمال کس طرح تولے جاتے ہیں؟ تو یہ معتزلہ، یہ جو شیعہ ہے، ان کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس کے انکار قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اور حدیث شریف تو اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا، اسی معتزلہ پر رد کرتا ہے کہ اعمال بنی آدم تولے جاتے ہیں۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ، یہ جو جس کے وزن زیادہ ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، خوشحال ہوگا۔ تو والوزن یومئذ الحق، وزن حق ہے، میزان حق ہے، لیکن وہ معلوم کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ اللہ پاک کس طرح ہوتا ہے، وہ کرتا ہے۔ میزان کما یعرف به مقادیر الاعمال والعقل قاصر عن ادراک کیفیته، کہ وزن یہ ہے کہ اعمال کو تو تولے جاتے ہیں لیکن اس کی کیفیت سے عقل قاصر ہے کہ کس طرح اللہ اس کو وزن دیتا ہے۔ تو ایک تو قرآن کریم ثابت ہے کہ والوزن یومئذ الحق، وزن حق ہے، میزان حق ہے، اعمال تولے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا ہے کہ اللہ پاک اس اعمال کو جسم دے گا، اس کو ایک صورت دے گا، جسم مستقل دے گا، پھر وہ تولے جائیں گے۔ لیکن آج کے دور میں یہ بات کہنا کہ اعمال کس طرح تولے جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ تو بیوقوفی ہے، اور اس سے معتزلہ کی بیوقوفی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ان کی بے عقلی کے لیے، حماقت کے لیے کافی ہے۔ آج تو ایسے آلات دریافت ہو گئے کہ ان باتوں کو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور
ہر عمل کو مثلا ہوا ہے، گرمی ہے، سردی ہے اور سپیٹ ہے، یہ تو سارے آراز ہے، اجسام نہیں ہے. لیکن آج آپ کو بتاتا ہے جہاز اتنی سپیڈ میں ہے، گاڑی اتنی سپیڈ میں ہے، آج ہوا اتنی رفتار میں ہے، اور سردی اتنا منفی ہے یا اتنا زیادہ ہے، اتنا کم ہے، گرمی اتنا ہے. آج کل ایسے آلات دریافت ہو گئے کہ اس سے معتزلہ کی بیوقوفی ظاہر ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، تو اللہ اسے پوچھے گا کہ یہ اعمال نامہ تمہارا ہے؟ وہ ہاں کرے گا. اللہ فرمائے گا آپ کے پاس تو کوئی ظلم تو نہیں ہوا آپ سے ساتھ؟ نہیں، ظلم نہیں ہوا. جو آپ نے گناہ نہ کیا اور آپ کے پیچھے لکھا ہو نہیں. تو یہ سب کچھ ہوگا. پھر اللہ فرماتے آپ کا ایک امانت میرے پاس ہے، ایک رکع، ایک بطاقہ، حدیث بطاقہ، کہ وہ پرچی دکھایا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں جاؤ اس پرچی کو 99 دفتر کے مقابلے میں تولو. تو وہ کہے گا یا اللہ یہ چھوٹا سا پرچی اور یہ 99 دفتر گناہوں کے، اب اس کے مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کو یقین نہیں آئے گا. تو اللہ فرمائے گا اس کو تولو. جب ترازو میں اس کو تولا جائے گا تو وہ ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو وہ بھاری ہو جائے گا، تو وہ بھاری ہو جائے گا. تو دیکھو، کیونکہ وہ اللہ کی نام ہے، وحدہ توحید ہے، تو وہ آدمی اللہ اس کو معاف کرے گا، اور سارے 99 دفتر وہ ایک بطاقے کے، ایک پرچے کے مقابلے میں ختم ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں نبی اعظم وعن اعمال بنی آدم وقول یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت. قسطاس یہ انصاف کے معنی میں ہے رومی زبان میں، اور اس کو قسط مصدر ہے مقسط کا. مقسط معنی عادل، جو عدل کرنے والا ہے. اور یہی لفظ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط کا معنی ہے جائر، ظالم کا. کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، یہ کہ مقسط کا معنی ہے عادل اور قاسط کا معنی ہے ظالم کے. تو ادھر قسطاس جو لفظ ہے یہ رومی لفظ میں ہے اور آیا ہے اس میں قرآن کریم میں. تو قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اگر اس میں اکا دکا کوئی اور زبان کا لفظ آ جائے تو اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. وبها سند متصل منا حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل آخر میں لایا، اور یہ حدیث کتاب التوحید کا آخری حدیث ہے. تو امام بخاری نے شروع بھی کتاب الایمان سے کیا تھا، انما الاعمال بالنیات، اور کتاب الایمان سے کیا تھا، اور اختتام بھی کتاب الایمان پر، اور پھر اختتام کتاب توحید پر. یہ اس بات طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی کا خاتمہ توحید پر ہو جائے تو اس کو نجات ملے گا. توحید مدار نجات ہے. اور ایمان کو شروع میں لایا، اس بات طرف اشارہ ہے کہ دیکھو ایمان تمام اعمال کے لیے بنیاد ہے، اور ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. چاہے ایک کافر پوری زندگی سر بسجود رہے اور پورا جو دنیا اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، تو اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. کیوں؟ بنیاد نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. تو امام بخاری نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو بنیادی چیز ہے وہ ایمان ہے، ایمان کے بعد پھر اعمال ہے. ایمان بمنزلہ ہے روح ہے،
اعمال بمنزلہ ہے بدن ہے. تو ایمان بنیاد ہے، ایمان بمنزلہ ہے درخت ہے، اس کی تنہ ہے، اور اعمال بمنزلہ ہے اس کی شاخیں ہیں. تو ایمان ہوگا تو باقی اعمال ہوں گے، عقیدہ ہوگا تو باقی اعمال ہوں گے. تو آخر بھی کتاب توحید کا حدیث لایا اور رد کیا معتزلہ پر. اور کتاب توحید میں ہر حدیث ہے اس کا کسی نہ کسی مذہب باطل پر رد ہوتا ہے. یہاں پر معتزلہ پر رد ہے کہ وہ وزن اعمال کے منکر ہے. تو توحید کو آخر میں لایا. اور ایک اور بات طرف اشارہ ہے کہ انما الاعمال کو اول لایا، اس کا راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور اس حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اور یہ دونوں مہاجر صحابی ہیں. تو اس بات طرف اشارہ ہے کہ دیکھو ہم نے بھی اس دنیا سے ہجرت کرنا ہے اور اس دنیا کو بھی ہم نے چھوڑنا ہے. جس طرح ان لوگوں نے مکے کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے، تو ایک دن ہم اس دنیا کو چھوڑ کر ہم آخرت طرف جائیں گے. تو دونوں وہ راوی لائے جو دونوں مہاجر صحابہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ افقہ صحابی تھے، فقیہ صحابی تھے، اور حضرت ابو ہریرہ احفظ تھے. تو معلوم ہوا کہ حدیث کے لیے نظر و فکر کی بھی ضرورت ہے، ضبط و حفظ کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے جس کے اندر نظر و فکر اور فقاہت ہو، حفظ ہو، ضبط ہو، اس پر نسیان غالب نہ ہو. اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. کلمتان یہ خبر مقدم ہے، حبیبتان ایک صفت ہے، حبیبتان دوسری، ثقیلتان تیسری، 3 صفتیں کلمے کی ذکر ہے. اور اس کے جو مبتدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، یہ مؤخر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے. جملے اسمیہ میں مقصد مبتدا ہوتا ہے، تو مبتدا یہاں مؤخر ہے اور خبر کو مقیہ ہے. اور پھر خبر کو بھی موصوف لا کر اس کے لیے 3 صفت لائے. یہ اس لیے تاکہ اس مقصد کی طرف، جو مقصد مبتدا ہے اس کو مؤخر کیا تاکہ اس سامع کو شوق ہو جائے، وہ انتظار میں رہے، اس شوق میں رہے کہ آخر وہ 2 کلمے ہیں کیا، تاکہ وہ متوجہ ہو کر شوق میں رہے، اس کو شوق ہو، ترغیب ہو کہ وہ 2 کلمے کیا ہے. تو خبر کو مقدم کر کے مبتدا کو مؤخر کیا، شوق. اور پھر جب اس کے اوصاف بھی لائے گئے تو مزید شوق دلایا کہ وہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ ایک کے اندر اللہ کی ذات سے تمام عیوب کی نفی کہ اللہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ہر حمد اللہ کے لیے ثابت ہے، اور ہے یہی کہ یہ پورے دنیا کو بھر دے گی یہ 2 کلمے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ 2 کلمے لائے کہ حبیبتان. حبیبتان سے مراد ہے محبوبتان، کہ یہ 2 کلمے اللہ کو محبوب ہے. مراد اسے ہیں قائلین کلمتان، یعنی کلمتان کے جو کہنے والے ہیں وہ اللہ کو محبوب ہے. قائلین مراد ہے اسے کہ وہ اللہ کے ہاں بہت، اللہ کو بہت محبوب ہے یہ 2 لوگ. اور یہ ضعیف یعنی فرمایا تھا خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر ہلکے. تو کوئی ہلکے لفظ سے کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ یہ ہلکے ہیں، اس کی کوئی ایسی وہ حیثیت نہیں ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن وزن میں انتہائی باری ہے. ثقیلتان فی المیزان، وہ ترازو میں بہت باری ہوں گے جو سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم. یا خفیفتان اس وجہ سے اس کے اندر وہ حروف شدت نہیں ہے جو سختی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، وہ حروف اس کے اندر نہیں ہے. اور بیزان کے اندر وہ باری ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اب ہم اس حدیث شریف کے سننے سے ایک یہ خوشخبری ہو کہ ہم بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس شاگردوں میں، اس حدیث کے سننے والوں میں، اس میں ہم بھی آ گئے. ہم بھی ایسے اب امام بخاری رحمۃ اللہ کے بالواسطہ اور صحابہ اکرام کے بالواسطہ ہم شاگرد بن گئے. یہ حدیث ہم نے سن لیا، ہم نے پڑھا، ہم نے سنا، تو آپ بھی ایسے سمجھو کہ اس سلسلے میں آ گئے.
آپ بھی ان کے شاگردوں میں شمار ہو گئے، آپ نے بھی اس حدیث کو سن لیا، جس طرح ہمارے اور آپ کی بہنوں نے، بیٹیوں نے سن لیا تھا، جس طرح علماء کرام اس سلسلے میں ہیں، اس زنجیر کی کڑی ہے، تو آپ بھی ان کی شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ آپ نے بھی اس حدیث کو سن کر عمل بھی میں بخاری کے اور ہمارے جتنے بھی اس سلسلے میں جتنے بھی علماء، بزرگان، تابعین، صحابہ گزرے ہیں، آپ ان کی شاگردوں میں آ گئے۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے جو اللہ نے ہم اور آپ کو دے دیا۔ تو اس کو ہم ذکر بنا دیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم یہ ذکر کرتے رہیں، اور اس ذکر سے ہمارا زبان تر و تازہ ہو، تو انشاءاللہ العزیز یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا، آخرت میں بھی۔ اب میں مزید وقت نہیں لینا چاہتا، اللہ پاک ہماری اس درس کو قبول فرمائے، اور مدرسہ جامعۃ البنات کو اللہ قائم دائم رکھے، اور مولانا محمد داؤد صاحب اور اس کی اہلیہ جو اس کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ اس کو مزید توفیق دے دے کہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے مزید اس کام کو جاری رکھے، اور ہم مدارس کے ساتھ ایک خاص قسم کے تعاون ہم کریں۔ ایک تعاون تو یہ ہے، ان 3 تعاونوں میں سے جتنا آپ کر سکتے ہیں کرو۔ ایک تعاون یہ ہے، سب سے پہلا تعاون کہ اپنے بچے اور بچیاں مدارس کو دے دو، انشاءاللہ باکمال بنے گی۔ پہلا تعاون یہ ہے۔ دوسرا تعاون یہ ہے، اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے، جو دولت دیا ہے، ان میں سے کچھ نکال کر، ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں میں دیں، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے استعداد کے مطابق آپ ہم مدارس کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ اور تیسرا تعاون یہ ہے، اگر یہ 2 ہم نہیں کر سکتے تو ہم اس کے خیر خواہ بنیں، بدخواہ نہ بنیں، اس کے لیے ہم دعا گو بنیں، ہم اس کے نیک نیت بنیں، تو انشاءاللہ العزیز مدارس کے اندر جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں ہمارا اور آپ کا حصہ ہوگا۔ اور جب ہم اس کے بدخواہ بنیں گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی کتنے لوگ مدارس کے بدخواہ ہیں، کیا ہوا ہے؟ دن بدن اللہ اس کو ترقی دے، تو ہمارا خانہ خراب ہو جائے گا۔ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں، اپنے اعمال میں گناہوں کو زیادہ کرتے ہیں، بس علماء سے نفرت، مدارس سے نفرت، مساجد سے نفرت، یہ اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے، ورنہ وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ ان کتوں سے کچھ نہیں ہوگا، جو بھی بھونکتے ہیں مدارس کے پیچھے، علماء کے پیچھے، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اس دین کو آگے لے جائے گا۔ قرآن کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، بلکہ قرآن کی برکت سے علماء کا بھی حفاظت اللہ نے لیا ہے، مدارس کے بھی ذمہ داریاں، جس چیز کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ قرآن تو محفوظ ہے، جس چیز کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے وہ بھی محفوظ ہے، حتیٰ کہ اللہ نے عربی کو بھی محفوظ کیا ہے۔ آج تورات و انجیل والا زبان نہیں ہے دنیا میں، عبرانی نہیں ہے، سریانی نہیں ہے، لیکن عربی ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ تو قرآن کی ذمہ داری تو اللہ نے لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جن کا تعلق ہے، چاہے مدرسہ ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، خادم ہو، ان سب کی اللہ حفاظت کرے۔ ہاں، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ہو، یہ ایک مسافر ہے، یہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر آپ نے مسافر کو جگہ دیا تو یہ آپ کے گھر میں ٹھہرے گا، نہیں